बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं हूँ सलाहुद्दीन और आप देख रहे यूट्यूब चैनल लाज़वाल पैगाम। मैं आपके लिए अब नया सिलसिला वाक़यात का शुरू कर रहा हूँ सही हदीस की रोशनी में। इंशाअल्लाह ताला इनके तवस्सुत से हमारी ज़िंदगियों में खैर व बरकत होगी इंशाअल्लाह। तो आइए चलते हैं नए वाक़यात की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सही हदीस की रोशनी में आज मैं आपके सामने पहला वाक़या बयान करूँगा, जिसका उन्वान कुछ यूँ है, पढ़ो बिस्मिल्लाह। मुझे बिस्मिल्लाह पढ़ कर मारो। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले एक बादशाह था जिसके पास एक जादूगर था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आप मेरे पास एक लड़के को भेज दें ताकि मैं इसे जादू सिखा सकूँ। तो बादशाह ने एक लड़का जादू सीखने के लिए जादूगर की तरफ भेज दिया। जब वो लड़का चला तो उसके रास्ते में एक राहब था। वो लड़का इस राहब के पास बैठा और उसकी बातें सुनने लगा जो कि उसे पसंद आईं। फिर जब भी वो जादूगर के पास आता और राहब के पास से गुजरता तो उसके पास बैठता, और जब वो लड़का जादूगर के पास आता तो वो जादूगर इस लड़के को मारता। इस लड़के ने इसकी शिकायत राहब से की। राहब ने कहा कि अगर तुझे जादूगर से डर हो तो कह दिया कर कि मुझे मेरे घर वाले ने रोक लिया था, और जब तुझे घर वालों से डर हो तो तू कह दिया कर कि मुझे जादूगर ने रोक लिया था। इसी दौरान एक बहुत बड़े दरिंदे सांप ने लोगों का रास्ता रोक लिया। जब लड़का इस तरफ आया तो उसने कहा, मैं आज जानना चाहूँगा कि जादूगर अफजल है या राहब अफजल है। और फिर एक पत्थर पकड़ा और कहने लगा, ऐ अल्लाह, अगर तुझे जादूगर के मामला से राहब का मामला ज़्यादा पसंदीदा है तो इस दरिंदे को मार दे ताकि लोगों का आना जाना हो। और फिर वो पत्थर उसने दरिंदे को मारकर उसे कत्ल कर दिया और लोग गुजरने लगे। फिर वो लड़का राहब के पास आया और उसे इसकी खबर दी। तो राहब ने इस लड़के से कहा, ऐ मेरे बेटे, आज तू मुझसे अफजल है, क्योंकि तेरा मामला इस हद तक पहुंच गया है कि जिसकी वजह से तू अनकरीब एक मुसीबत में मुब्तला कर दिया जाएगा। फिर अगर तू मुब्तला कर दिया जाए तो किसी को मेरा ना बताना। वो लड़का मादरजाद अंधे और कोढ़ी को अल्लाह के हुक्म से सही कर देता था, बल्कि लोगों की हर बीमारी का इलाज भी कर देता था। बादशाह का एक हमनशी अंधा हो गया। उसने लड़के के बारे में सुना तो वो बहुत से तोहफे लेकर इसके पास आया और इसे कहने लगा कि अगर तुम मुझे शिफा दे दो तो ये सारे तोहफे जो मैं यहाँ लेकर आया हूँ वो सारे तुम्हारे लिए हैं। इस लड़के ने कहा, मैं तो किसी को शिफा नहीं दे सकता, शिफा तो अल्लाह ताला देता है। अगर तू अल्लाह पर ईमान ले आए तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि वो तुझे शिफा दे दे। फिर वो अल्लाह पर ईमान ले आया तो अल्लाह ताला ने उसे शिफा अता कर दी। फिर वो आदमी बादशाह के पास आया और उसके पास बैठ गया जिस तरह कि वो पहले बैठा करता था। बादशाह ने इसे कहा कि किसने तुझे तेरी बीनाई वापस लौटा दी? उसने कहा, मेरे रब ने। उसने कहा, क्या मेरे अलावा तेरा और कोई रब भी है? उसने कहा, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। फिर बादशाह इसको पकड़कर सजा देने लगा
تو اس نے بادشاہ کو لڑکے کے بارے میں بتایا۔ پھر جب وہ لڑکا آیا تو بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا کہ اے بیٹے، کیا تیرا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو بھی صحیح کرنے لگ گیا ہے اور ایسے ایسے کرتا ہے؟ لڑکے نے کہا، میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ کر عذاب دیا، یہاں تک کہ اس نے راہب کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا۔ راہب آیا تو اس سے کہا گیا کہ تو اپنے مذہب سے پھر جا۔ راہب نے انکار کر دیا۔ پھر بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس راہب کے سر پر رکھ کر اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر بادشاہ کے ہم نشین کو لایا گیا اور اس سے بھی کہا گیا کہ تو اپنے مذہب سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کے سر پر بھی آرا رکھ کر اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کروا دیے۔ پھر اس لڑکے کو بلوایا گیا۔ وہ آیا تو اس سے بھی یہی کہا گیا کہ اپنے مذہب سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے کچھ ساتھیوں کے حوالے کر کے کہا، اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اسے اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھاؤ۔ اگر یہ اپنے مذہب سے پھر جائے تو اسے چھوڑ دینا، اور اگر انکار کر دے تو اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دینا۔ چنانچہ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ تو اس لڑکے نے کہا، اے اللہ، تو مجھے ان سے کافی ہے، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اس پہاڑ پر فوراً ایک زلزلہ آیا، جس سے بادشاہ کے وہ سارے ساتھی گر گئے اور وہ لڑکا چلتے ہوئے بادشاہ کی طرف آ گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا، اللہ پاک نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ بادشاہ نے پھر اس لڑکے کو اپنے ساتھیوں کے حوالے کر کے کہا، اسے ایک چھوٹی کشتی میں لے جا کر سمندر کے درمیان میں پھینک دینا۔ اگر یہ اپنے مذہب سے نہ پھرے۔ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو لے گئے تو اس لڑکے نے کہا، اے اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ پھر وہ کشتی بادشاہ کے ان ساتھیوں سمیت الٹ گئی اور وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ اور وہ لڑکا چلتے ہوئے بادشاہ کی طرف آ گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا، تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ پھر اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس طرح نہ کرو جس طرح کہ میں تجھے حکم دوں۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیا؟ اس لڑکے نے کہا، سارے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور مجھے سولی کے تختے پر لٹکاؤ۔ پھر میرے ترکش سے ایک تیر کو پکڑو، پھر اس تیر کو کمان کے حلہ میں رکھو اور پھر کہو، اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر مجھے تیر مارو۔ اگر تم اس طرح کرو تو مجھے قتل کر سکتے ہو۔ پھر بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا اور پھر اس لڑکے کو سولی کے تختے پر لٹکا دیا۔ پھر اس کے ترکش میں سے ایک تیر لیا، پھر اس تیر کو کمان کے حلہ میں رکھ کر کہا، بسم اللہ رب ھذا الغلام، یعنی اس لڑکے کے، اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ پھر وہ تیر اس لڑکے کو مارا تو وہ تیر اس لڑکے کی کن پٹی میں جا گھسا، تو لڑکے نے اپنا ہاتھ تیر لگنے والی جگہ پر رکھا اور مر گیا۔ تو سب لوگوں نے کہا، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کو اس کی خبر دی گئی اور اس سے کہا گیا، تجھے جس بات کا ڈر تھا اب وہی بات آن پہنچی کہ لوگ ایمان لے آئے۔ تو پھر بادشاہ نے گلیوں کے دھانوں پر خندق کھودنے کا حکم دیا۔ پھر خندق کھود دی گئی اور ان خندقوں میں آگ جلا دی گئی۔ بادشاہ نے کہا، جو آدمی اپنے مذہب سے پھرنے سے باز نہیں آئے گا تو میں اس آدمی کو اس خندق میں ڈلوا دوں گا۔ تو انہیں خندق میں ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ وہ عورت خندق میں گرنے سے گھبرائی
تو اس عورت کے بچے نے کہا، اے امی جان صبر کر، کیونکہ تو حق پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو مکمل 30ویں پارے کی سورۃ بروج میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلے واقعے تک اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔